حضور نے ارشاد فرمایا جو اپنے سے نیچے ہے اس کو دیکھو، تم سوکھے ہو جاؤ گے، دکھی نہیں ہوگے۔ اپنے اوپر دیکھو گے تو دکھی ہو جاؤ گے، میرے پاس یہ بھی نہیں ہے، میرے پاس یہ بھی نہیں ہے، میرے پاس یہ بھی نہیں ہے۔ لیکن اپنے سے نیچے دیکھو، تم 5 مرلے کے مکان میں رہتے ہو تو دیکھو وہ بھی جو جھوپڑیوں میں رہتے ہیں تو تمہیں سکھ ملے گا، تم وہاں آسودہ ہو جاؤ گے۔ لیکن تم 10 کنال کے بنگلے میں بھی رہتے ہو، آگے دیکھو گے کہ فلاں ایکڑوں میں رہتا ہے تو آپ کے لیے وہ بنگلہ بھی تنگ تنگ دکھائی دے گا۔ تو اوپر نہ دیکھو، نیچے دیکھو، نیچے دیکھو گے تو سوکھے رہو گے۔ زندگی سوکھی گزارنے کا ضابطہ رسول کریم نے بیان کر دیا کہ اپنے نیچے دیکھو، اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ استغنا کیا ہے؟ یہ حیات طیبہ کا روپ ہے، اور جو اچھے اعمال کرتا ہے اللہ اس کو نصیب کر دیتا ہے۔ امام قرطبی نے اس کا ایک اور معنی بھی بیان کیا، فرمایا کہ حیات طیبہ سے مراد رزق حلال ہے۔ اگر ہم نے معلوم کرنا ہو کہ ہماری نمازیں قبول ہوئی ہیں، ہمارا حج قبول ہوا ہے، ہمارے دیگر نیک اعمال قبول ہوئے ہیں، تو کیسے اندازہ کریں وہ قبول ہوئے ہیں؟ دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں جو رزق دیا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اگر اس نے ہمیں حلال رزق دیا ہے تو سمجھ لو اس نے ہماری نیکیاں قبول کر لیں۔ حلال رزق یہ ایک ایسی دولت ہے کہ جس کو نصیب ہو گیا اس کو دارین کی بہاریں مل گئی، اور جس کو حلال رزق نہیں ملا اس کو تمانیت کا نور نصیب ہی نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ رزق حلال نہیں ہے تو باطن کبھی بھی روشن نہیں ہوتا، اور جو شخص حلال رزق نہیں کھاتا، حرام کھاتا ہے، اس کی دعا کبھی بھی مستجاب نہیں ہوتی، کبھی بھی قبول نہیں ہوتی، بھلے وہ کعبۃ اللہ کیوں نہ چلا جائے۔ حضور نے ارشاد فرمایا ایک شخص لمبا سفر کر کے آیا ہے اور اس کے بال غبار سے اٹے ہوئے ہیں، یمد یدیہ، اور وہ لمبے ہاتھ کر کے دعا مانگتا ہے، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ۔ فرمایا اس کا لباس حرام ہے، اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کو جو غذا دی گئی ہے وہ حرام کی ہے۔ اب لمبے لمبے ہاتھ کر کے کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے حتیم میں دعا مانگتا ہے، کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے چیختا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ جب اس کا رزق ناپاک ہے تو اس کی اپنی دعا بھی قبول نہیں ہوگی، بلکہ صوفیہ فرماتے ہیں نیک لوگوں کی دعاؤں سے اس کا حصہ بھی نکال دیا جاتا ہے۔ جب اللہ کے بندے دعا مانگتے ہیں اللہ پورے مسلمانوں کی، پوری امت کی خیر فرما، تو جس کا رزق پاک نہیں ہوتا اس کا حصہ اس سے نکال دیا جاتا ہے۔ تو حیات طیبہ کا روپ یہ ہے کہ ہم اپنے رزق کو پاک جب کر لیں گے تو سمجھ لیں کہ اللہ نے ستھری اور پاکیزہ زندگی دے دی، اور پاک رزق کمانے کھانے والا اپنے قلب میں ایک تمانیت کا نور پاتا ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہمیں حیات طیبہ حاصل کرنے کے لیے رزق حلال جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بندے نے منشیات فروشی سے، ناجائز فروشی سے اتنا پیسہ کما لیا، اور اگر وہ حلال کماتا تو حلال سے تو اتنے پیسے نہ بنتے۔ میں اس سے اختلاف کرتا ہوں۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے 120 دن کا، صحیح حدیث میں آتا ہے فرشتہ آ کے اس کی عمر بھی لکھ جاتا ہے، اس کا شقی و سعید ہونا بھی لکھ جاتا ہے، اور اس کا رزق بھی لکھ جاتا ہے۔ اگر وہ ناجائز فروشی نہ کرتا تو پھر بھی اللہ اسے اتنا دیتا، لیکن وہ حلال ذریعے سے دیتا۔ لیکن اس نے دولت قارون جمع کی، دولت عثمان جمع نہیں کی۔ تو اگر انسان حلال ذریعے سے حاصل کرے تو پھر بھی اس کو اتنا ہی ملتا ہے جو اس کے قسمت میں لکھا ہے۔ اگر حرام ذریعے سے اختیار کرے پھر بھی اس کو اتنا ہی ملتا ہے جتنا اس کی قسمت میں لکھا ہے، لیکن وہ اپنے ذریعے کو غلط کر لیتا ہے۔ اب مجھے اور آپ کو یہ عزم کر لینا چاہیے کہ ہم کبھی بھی زندگی کے اندر جو ہے وہ حرام نہیں کمائیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں تمانیت باطن بھی عطا فرمائے گا، اور جو ہمارے مقدر کا لکھا ہے وہ ہمیں مل کے رہے گا۔ ہمارے اوپر صرف کوشش کرنا ہے۔ تو قسمت کا ہے جو مل کے رہتا ہے۔ اب کوئی حرام ذریعہ اختیار کر لے یا حلال ذریعہ اختیار کر لے،